ہاں اور فرمایا مانگنے والے امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بیٹے کہتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا بیت اللہ کے سامنے سے دیکھا کہ ملتزم کی طرف سے ایک پٹھان روتا ہوا آ رہا ہے. میں نے کہا پٹھان اور رونا یہ دو متضاد چیزیں ہیں. میں نے کہا خان صاحب خیریت تو ہے؟ کہنے لگا بس آج ادھر ایک بات کی ہے. کہیں بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوگا. کہا کہ اللہ تعالیٰ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے اور کہا یا اللہ میں پشاور سے آیا ہوں اور تجھے پتہ ہے پشاور بہت دور ہے اور واپس بھی پشاور جانا ہے اور آیا اس لیے ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے. نہیں کرے گا تو مدینے جا کر تیرے حبیب سے تیری شکایت کروں گا. کہنے لگا میری چیخیں نکل گئیں کہ لوگ مغفرت کے لیے کیسے کیسے جتن کرتے ہیں کیسے کیسے انداز اختیار کرتے ہیں. اس لیے فرمایا خصوصیت سے یہ مضمون میں نے آج اس لیے اختیار کیا اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں اور ہمارے مسلمان بچے بہنیں بیٹیاں مولی اور گاجر کی طرح کٹ رہی ہیں اور ان کے مساکن ان کے سامنے کھنڈر بنے ہوئے ہیں ویرانہ بنا ہوا ہے اور دنیا کے حکمران اور امت مسلمہ ان کی بے حسی پر رونا رویا جائے بس سے بس نہیں ہو رہے. کوئی ان کو پرواہ نہیں. غیر مسلم تو آواز اٹھا رہا ہے لیکن مسلمان حکمران اپنی عیاشیوں میں اپنے محلات میں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بالکل بے حس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ظاہر ہے ہم مجبور ہیں. ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں منبر و محراب سے کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں آواز اٹھا سکتے ہیں. ہم نے اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں ساری اہل سنت کی ساری جماعتیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کو اکٹھا ہم نے ملکی قیادت کو بلا کر ہم نے بہت بڑا وہاں پروگرام کیا تاکہ عالمی سطح پر اس کی آواز اٹھے اور ان پر ایک دباؤ بڑھے. جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر رہے. اگر مسلمان حکمران اتنا ہی کر دیتے نا کہ اپنے ملکوں کے بارڈر کھول دیتے اور مسلمان مجاہدین کو جانے کی اجازت دیتے آدھے گھنٹے میں سوال ختم ہو جائے آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے. لیکن یہ بے حس اور بے غیرت نہ خود کچھ کرتے ہیں اور نہ کسی کے لیے کسی کو چھوڑتے ہیں. ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آواز اٹھاتے ہیں ممبر و محراب سے یا پروگراموں میں کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں یا اللہ جتنا ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا. اور پھر دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا. دعا تو مسلمان کا بڑا ہتھیار ہے. اور اللہ رب العزت دعا پر ہی فیصلے فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات میں دعا نہیں فرمائی؟ نہتے مسلمان آج بھی وہ فلسطین والے نہتے لڑ رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ابھی میں برطانیہ کے سفر سے آیا وہاں دیکھا کہ وہاں گورے ان کی استقامت اور جرأت کو دیکھ کر تھوڑا مسلمان ہو رہے. یہ اندر کا جذبہ ہے جو انہیں لڑا رہا ہے. یہ ان کی استقامت اندر کے اس ایمانی جذبے کی وجہ سے ہے. تو وہ نہتے لڑ رہے ہیں. جیسے بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کو اتارا تھا اور ادھر سے لشکر جرار کا کوئی موازنہ نہیں تھا. آج بھی کوئی موازنہ نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عریش اور جھوپڑی میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اور امت کو آپ نے یہی تعلیم دی ان مشکل حالات میں جب تمہارے بس میں اور کچھ نہ ہو اللہ کی طرف رجوع کرو. اور اتنا روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چادر مبارک ہچکیوں کی وجہ سے کندھے سے نیچے گر گئی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیرے پر تھے. عرض کرنے لگے حسبک الان یا رسول اللہ حضور بس کر دیجئے اللہ کی مدد اب ضرور آئے گی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور عریش اور چھوپڑی سے باہر تشریف لائے. ادھر سے جبریل فتح کی خوشخبری لے کر آ گئے. سیوزم الجمع ویولون الدبر اب دشمن پیٹھ دے کر بھاگے گا شکست کھائے گا. ادھر سے جبریل امین فتح کی خوشخبری لے کر آئے. اس لیے میں آپ حضرات سے یہ عرض کر رہا ہوں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. لمبی راتیں ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. تہجد میں اٹھنے کی فجر سے پہلے بڑا وقت ہوتا ہے آج کل 2-4 رکعت پڑھ کر اس وقت اپنے لیے بھی دعا مانگیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو رات کے آخری حصے میں مانگی جائے. اللہ آسمانوں پر آواز لگا ہر من مستغفر ہے کوئی مغفرت کا طالب جو گناہ آلود زندگی سے تنگ آ چکا ہو مجھ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہتا ہو اپنی سیاکاریوں کی زحمت ہونا چاہتا ہو آئے میرے در پر سچی ندامت کے ساتھ. اس کے گناہ آسمان کے تاروں جتنے کیوں نہ ہو ریت کے ذروں جتنے کیوں نہ ہو قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد جتنے کیوں نہ ہو سچی ندامت کے ساتھ میرے در پر آ جائے سب کچھ معاف کر دوں گا. اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں. بڑا وقت ہوتا ہے تقریباً آج کل
5:40 تک ہاں صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. ہاں آپ حضرات اللہ توفیق دے، گھر والوں کو کہیں، بچوں کو بھی کہیں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں. اور یہ بھی بڑا ہتھیار ہے اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرنا، اس کی مدد کو متوجہ کرنا. اور اس لیے اس وقت اور ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہم بھرپور انداز میں کریں. ویسے بھی رات کا یہ آخری حصہ اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے، پوری امت کے لیے قبولیت کا خاص وقت ہے. اور سردیوں کے موسم میں تو تہجد ایک مفت کی چیز ہے. گویا گرمیوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. راتوں کو جلدی سوئیں اور پھر اللہ جلدی اٹھا دے گا. ہاں ایک بزرگ سے کسی نے کہا اٹھا نہیں جاتا، ان کا سونا سیکھ لو تو جاگنا خود آ جائے گا. آج سونا ٹھیک نہیں رہا نا، گپیں لگاتے رہتے ہیں خواہ مخواہ کی اور فیشن بنا ہوا ہے رات کا کھانا دیر سے کھانا ہے، 9 بجے کھانا ہے، 10 بجے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمایا، عشاء کے بعد غیر ضروری باتیں اور جاگنے سے منع فرمایا. ہاں کوئی ضروری کام ہو، خواہ دین کو ہو یا دنیا کو ہو، اس کے لیے تو جاگنا جائز ہے، لیکن بغیر مقصد کے خواہ مخواہ کا جاگنا، جیسے آج کل ہم نے فیشن بنایا ہوا ہے، رات کو بیٹھے ہیں گپے ہانک رہے ہیں، میڈیا پر کو دیکھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، پھر کہاں سے رات کو جب 12-1 بجے سوئیں گے تو پھر کہاں سے اٹھیں گے؟ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی ہاں اور سلائے جلدی، اور پھر جلدی اٹھنے کی اللہ توفیق دے دیں گے. اٹھ کر اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے